من نبيين رحمة العالمين سيدنا ونبينا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر وشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وصقر الذي سميته أمه حيدر صلى الله عليه وسلم أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الثقلين إمام أبي الحسنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على لعنة الله على غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان ایمان، ہمیں ساری دنیا میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہم سب مل کر ایک جگہ بیٹھ کر عظیم عبادتیں کرتے ہیں. یوں تو مجمع کے ساتھ کافی عبادتیں ہوتی ہیں کہ جیسے نماز و جماعت ہوتی ہے یا پھر عمرہ و حج ہوتا ہے یا جہاد ہوتا ہے. یہ سب مجموعی طور پر کی جانے والی عبادتیں ہیں، لیکن شیعان علی ابن ابی طالب کو علی کے چشتیوں کو ایک ایسا شرف حاصل ہے کہ وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں علی کے فضائل اور حسین کے مصائب بیان کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. تو اب ہم جو یہاں کر رہے ہیں وہ کوئی عبادت سے کم نہیں ہے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس آیتوں کو سرمامہ کلام قرار دیا گیا تھا تو وہ آیتیں رحمان نے اپنے سورے میں بیان کی ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یہ سورہ رحمان کی 4 ابتدائی آیتیں ہیں. رحمان تو خدا کا نام ہے کہ وہ بے حساب رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ علم القرآن، کہ میں نے قرآن کا علم عطا کیا ہے. اب یہاں پر دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن کا علم کسے عطا کیا گیا ہے اور کب عطا کیا گیا ہے. اب خدا یہیں پر نہیں رکا ہے، آگے بیان کرتا ہے کہ خلق الانسان، کہ میں نے انسان کو خلق کیا ہے. یوں تو خدا نے کئی انسانوں کو خلق کیا ہے، لیکن سورہ رحمان کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ اس سورے میں اللہ اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے، اپنے معجزات کو گنوا رہا ہے. تو اب یہاں پر یہ سوچنا ضروری ہے کہ جس انسان کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے، کہ جس انسان کو خلق کرنے پر اللہ فخر محسوس کر رہا ہے، وہ کس انسان کی ذات ہے. سبحان. اب اس کو اور واضح کرنے کے لیے خدا آگے بیان کر رہا ہے علمہ البیان، کہ اسے بات کرنے کا علم دیا گیا ہے. اب یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے آیتوں کی ترتیب دیکھتے جائیے کہ اللہ نے پہلے قرآن کا علم عطا کیا ہے، پھر اس انسان کو خلق کیا ہے، اور پھر اسے
بولنے کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر تاریخ اٹھا کر دیکھی گئی کہ کوئی ایسا انسان ہے کہ جسے قرآن کا علم بھی ہے، پیدا ہونے سے پہلے قرآن کا علم ہے، پیدا ہونے کے بعد اس نے بیان کیا ہو۔ تو جب انسان پلٹ کر امام رضا کے پاس آیا کہ عرض کی کہ مولا یہ سورہ رحمان میں انسان کا لفظ کس کے لیے عطا گیا ہے، تو امام رضا بیان کرنے لگے کہ یہ انسان کے جس کی خلقت پر خدا فخر کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کل کے ذکر علی لگے نعرہ تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے آخری پیغمبر کے وصی کو پیدا ہونے سے پہلے علم عطا کیا ہے اور پیدا ہوتے ہی بولنے کا علم عطا کیا ہے۔ اسی لیے تو علی نے 3 دن کی عمر میں ہی سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ تو اب یہاں پر غور کیا جائے کہ جس کا وصی 3 دن کی عمر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کہ جس کا وصی پیدا ہونے سے پہلے علم قرآن حاصل کر کے آتا ہے، تو وہ وصی کو رکھنے والے پیغمبر کو لوگ ان پڑھ کیسے بول سکتے ہیں؟ یا پھر یوں کہا جائے کہ تمام ادیان میں کہ عالم اسلام کے جتنے بھی ادیان ہیں ان میں یہ حدیث متواتر بار آئی ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ انا مدینۃ علم و علی بابھا۔ یہاں تک تو حدیث سب نے نقل کی ہے لیکن آگے ہیر پھیر کر دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر غور کیا جائے کہ رسول اللہ بیان کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں۔ اب یہاں پر غور کیا جائے کہ اب یہاں پر رسول کے بعد کی تصدیق کی جائے یا پھر مورد کے بعد کی تصدیق کی جائے، کیونکہ یہاں رسول تو کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ بات کیوں کہی گئی ہے۔ آگے دیکھتے جائیں گے کہ اس بات کا کیوں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو اب اس آیت کے ضمن میں آتے جائیے تو آگے اللہ فرما رہا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند اپنے حساب سے چلتے رہتے ہیں۔ اس کے آگے فرما رہا ہے النجم والشجر بسجدان، کہ ستارہ اور شجر یعنی درخت، ستارہ اور درخت سجدے کی حالت میں ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ سجدے سے مراد کیا ہے، کہ یسجدان کس لیے کہا گیا ہے اور یہ ستارہ اور درخت کون ہے۔ اس کے 2 معنی نکلتے ہیں کہ جس در پہ ستارے نے آ کے سجدہ کیا تھا کہ وہ ستارہ بتا رہا ہے کہ یہاں سجدہ کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسی آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام جب امام سے اس آیت کا مفہوم دریافت کیا گیا تو امام کہنے لگے کہ یہاں پر نجم سے مراد ذات رسول اللہ ہے اور شجر سے مراد ائمۃ المعصومین ہے۔ تو یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ میرا رسول اور یہاں پر ائمۃ المعصومین ہمیشہ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھا جائے کہ ان کی عبادتیں کس نوعیت کی ہوتی ہیں، عبادتیں کس انداز میں کی جاتی ہے، تو اللہ اب یہ سورے میں اپنی نعمتوں پر فخر کر رہا ہے، اللہ اس سورے میں اپنی بھیجی ہوئی چیزوں پر فخر کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر یوں مان لیا جائے کہ یہ سورے کو اللہ نے اپنے قصیدے کی طرح بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جب بھی کسی کا قصیدہ کہا جاتا ہے، کسی کی تعریف کی جاتی ہے،
تو اس میں بس اس ہی شخص کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے خصوصیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم اس سورے کا مفہوم دیکھتے ہیں تو خدا یہاں پر محمد کا بھی ذکر کر رہا ہے، یہاں پر علی کا بھی ذکر کر رہا ہے، یہاں پر اللہ تمام معصومین کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ گویا اللہ بتانا چاہ رہا ہو کہ اگر تمہیں قصیدہ مکمل کرنا ہو، کہ اگر تمہیں عبادتیں مکمل کرنی ہو تو خدا کے ذکر کے ساتھ محمد کا بھی ذکر کیا جائے گا، اہل بیت کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو اب یہ اہل بیت کی جو عبادتیں ہوا کرتی تھی، یہ کس طرح کی عبادت ہوا کرتی تھی کہ اللہ نے اس عبادتوں پر فخر کیا ہے۔ تو اب دیکھتے جائیں کہ عبادتیں ہمارے پاس کس انداز کی ہے۔ ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، حج و عمرہ ہے، اور جہاد و خمس ہے، اور بھی دوسرے عبادتیں ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھتے جائیے کہ جب اہل بیت اللہ کی عبادت، جب اہل بیت نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایک انداز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پاس سے کسی کو بھیجا دیا کہ علی کے پاس جاؤ، علی کے پاس سوال کرو، دیکھو کہ علی کیا جواب دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کے عالم میں تھے، سائل نے سوال کیا، علی نے اشارہ کیا اور رکوع کی حالت میں زکات دے دی۔ اس عبادت کا اثر اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے آیت بھیج کے تعریف کر دی کہ تم میں ولی ایسا بھی ہے کہ جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حیدری صدری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو بات تھی ان اہل بیت کی عبادت نماز کی، اور دوسری عبادت ہے روزہ۔ روزہ کس انداز میں رکھا گیا ہے کہ بیماری سے اٹھنے کے بعد بھی، بخار سے اٹھنے کے بعد بھی روزے اس طرح رکھے گئے ہیں کہ جب افطار کا وقت آ گیا تو سائل نے سوال کیا تو افطار سے روٹیاں دے دی گئی۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، دوسرے دن کسی یتیم نے آواز دے دی تو یہ روزے سے تھے لیکن پانی سے افطار کیا گیا۔ تیسرے دن کسی اسیر نے آواز دے دی، روزے سے تھے لیکن پانی سے افطار کیا گیا اور روٹیاں کو سائلوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ روزے کی عبادت دیکھیے کہ یہ عبادت اللہ کو اس طرح پسند آ گئی کہ خدا نے فرشتوں کو سائل بنا کر بھیجا کہ جاؤ زہرا کی روٹیاں لے کر آؤ۔ اب یہ روٹیاں کے بدلے میں 20 آیتوں کو نازل کر دیا، ساتھ میں جنت سے طبق نازل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ اہل بیت وہ ہے کہ جنہیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں خدا یہ قدرت رکھتا ہوں کہ ان کے گھر کو ہی جنت بنا کر پیش کروں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ تو بات ہو گئی روزے کی۔ اب آگے دیکھتے چاہیں گے کہ جہاد کس طرح ہوتا ہے۔ تو اب یوں تو ہمارے مجلسوں میں جہاد کا بہت بڑا ذکر کیا جاتا ہے، فضیلت علی میں علی کی بہادری کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، لیکن چاہے ذاکر دسیوں گھنٹے یا پھر ہزاروں گھنٹے علی کی بہادری کے، علی کے فضائل بیان کرتے جائیں تب بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یا پھر اس کو کچھ اس انداز میں کہوں کہ اگر کوئی ذاکر تمام زندگی علی کے بس ضرب لگانے کے انداز کی فضیلت بیان کر دی جائے پھر بھی وہ اس طرح بیان نہیں کر سکتا کہ جس طرح رسول اللہ نے بیان کی ہے۔ رسول اللہ نے علی کی فضیلت، علی کی جنگ کو کس طرح بیان کیا ہے کہ جب علی نے جنگ خندق میں عمر بن عبدالود کو 2 حصے کیا تھا تو رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کے یوم خندق کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حیدری علی اولی
पियाले आले, हर घड़ी हर गली करके जिक्र अली लगे नारा, हैदरी हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये घराना इबादतों का घराना है कि ये अहले बैत वो अहले बैत है जो इबादतों को भी मेराज अता करते हैं। हदीस रसूल है कि नमाज मोमिन की मेराज है, लेकिन अली वो है कि जिसने नमाज को भी उरूज अता किया है। सुभान अल्लाह। तो अब अगर हमें इबादतों का अंदाज देखना है तो इस घराने की जानिब देखना होगा। तो अब फिर से वही आयत के पास आते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लमल कुरान, कि मैंने कुरान का इल्म अता किया है। तो खुदा ने कुरान का इल्म कब अता किया है? रूह को जिस्म के मुजस्समे में ढालने से पहले अहले बैत को इल्म कुरान अता किया गया है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर अहले बैत का जो इल्म कुरान है वो मग़ज़ में मौजूद नहीं है बल्कि उनकी रूह में मौजूद है। तो चाहे अब अहले बैत का जिस्म रूह से मुअल्लक़ हो या न हो, इन्हें कुरान का इल्म होता है। इसके दो मौजज़े देख लीजिए कि एक मौजज़ा वो है कि 3 दिन का बच्चा जो कोई आम बच्चा बोल नहीं सकता वो यहाँ पर कुरान सुना रहा है। लेकिन एक और मौजज़ा मिलेगा कि सर को कटने के बाद नोके नेज़ा पर से हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। वाह वाह वाह, हैदरी है। खसीदे कुरान में सब है, खसीदे कुरान में सब शायरी की है खुदा ने अहले बैत की शान में, शायरी की है खुदा ने अहले बैत की शान में। सारी दुनिया में महकते हैं अबू तालिब के फूल, कोई इराक में, कोई मदीने में, कोई ईरान में। नारे हैदरी हैदरी हैदरी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस आलम में भी इबादतें की गई है। ऐसे ऐसे हालात में इस्लाम को आगे पहुंचाया गया है कि आलम ये था कि जुल्म की वजह से कमर झुक गई थी, लेकिन सैयदुस साजिदीन के सजदे शुक्र में कभी कमी नहीं हुई। हाँ, आज की शब वो शब है कि आज जिंदान शाम में कोहराम बर्बाद। आज हुसैन की वो बच्ची हुसैन से जा मिले। ये कौन सी बच्ची है, ये कौन सी बीवी है? जरा तारुफ तो सुन लीजिए कि ये बीवी का तारुफ जमाने के इमाम ने इस तरह किया है कि मेरा सलाम हो उस बीवी पर कि जिसके रुखसारे का रंग करबला से कूफा, कूफे से शाम तब्दील होता गया। अजीजों गौर करना, रुखसारों का रंग किस तरह तब्दील हुआ है। कभी सकीना के गालों पर तमाचे लगाए गए हैं, पहले सकीना के गाल सुर्ख हो गए थे, लेकिन इतने तमाचे और लगाए गए कि गाल नीले हो गए थे। लेकिन जालिम यही पर नहीं लगा, बस तमाचे लगाते जाता। जब भी या हुसैन करके क्रिया करती, जालिम कभी तुर्रा लगाता, कभी तमाचे मारता। आलम ये था कि बीवी के गाल सियाह हो गए। हुसैन की चहती बेटी सुनैना जुल्म सहती हुई जा रही है। अब आप देखते जाइए कि किताबों में हम पढ़ते हैं कि शहजाद सकीना यौम आशूर से लेकर अपनी शहादत के वक्त तक एक बार भी ठीक से नहीं सो पाई। बीबी को वश पे वश आता रहा है, लेकिन सकीना को चैन की नींद कभी मयस्सर नहीं हो रही है। अब यहाँ पर एक बात गौर करना कि नींद किस तरह मयस्सर होगी। अगर दाईं करवट सोना चाहे तो ये कान छिड़ा हुआ है, बाईं करवट सोना चाहे तो ये कान से लहू जारी है। अगर पुष्ट पर सोना चाहे तो ताजियानों से पिघाड़।
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زندان شام کا اندھیرا تھا، بی بی غش کے عالم میں چوک کر اٹھی، زندان کا اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوں۔ سکینہ زمین پر ہاتھوں سے کچھ تلاش کرنے لگی، کہتی جاتی تھی بابا ابھی تو آیا جو بابا، بابا کہاں مجھے نظر نہیں آ رہے ہو۔ نام حسین کا سننا تھا، بیویوں نے آرام اب ذرا سوچیے کہ جب کوئی یتیم بچی اپنے مرحوم باپ کو یاد کر کے روتی ہے تو کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کبھی سینے سے لگا کر دلاسا دیا جاتا ہے، لیکن سکینہ کو کس طرح دلاسا دیا گیا؟ یزید کو علم ہوا کہ حسین کی بچی رو رہی ہے، ظالم نے سر حسین کو دلائے بھیج اب سر حسین زندان میں آ رہا ہے، زندان معطل ہو گیا، بی بی اٹھ کھڑی ہوئی، دوڑ کر گئی، بابا کے سر کو آغوش میں لے لیا، اب جو سکینہ زمین پر بیٹھی ہے حسین کے سر کو زانوں پر رکھا، ایک حسرت سے باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، کہنے لگی کہ بابا جب تک آپ موجود تھے سکینہ آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، بابا دیکھیے کیا عالم آ گیا ہے کہ آپ میرے زانوں پر سو رہے ہیں۔ اب رخسارے پر رخسارہ رکھا، بیان کرنے لگی کہ بابا آپ نے جو بوٹے دیے تھے ظالم نے کان زخمی کر کر چیر لیے، بابا جب بھی میں گریا کرتی ہوں وہی ظالم تازیانے لگاتا ہے، وہی دلے مارتا ہے، وہی نیزہ کی انجا چوڑتا ہے۔ وہ فریاد کرتی جا رہی تھی، بیویاں گریا کرتی جا رہی تھی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صبح نبی کی خاموش ہو گئی، زینب نے کہا کہ اے بیٹا علی ذرا سکینہ کو دیکھو کہ کوئی آواز نہیں کر رہی ہے۔ امام نے نفس کو دیکھا، نہیں رہی، اب ہائے غربت اہل میں زندان شام ہے، ننھی سی میت رکھی ہوئی ہے، کفن دینے کے لیے نہ کوئی ابا موجود ہے، نہ غسل دینے کے لیے پانی موجود ہے۔ ایک عالم وہ بھی دیکھا گیا کہ ننھی سی خبر کھولی گئی، چوتھے امام ہے، پیروں میں بیڑیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاندان کا، ہاتھوں پر ننھی بہن کا لاشا، کربلا کا رقیہ، چچا عباس، ہم جس کے ناز کھایا کرتے تھے، آؤ سیدھا جناب۔ لعنة الله على الخالص وسيعلم الذين